دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اب تماشوں کے حوالے سے ہی ہے، تمہیں یاد ہوگا جب وکی لیکس میں ایک آیا تذکرہ مولانا فضل الرحمان کا، ارے یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، امریکنوں سے مل رہے تھے، یہ وہ کیسی بدنامی، یہ وہ ادھر ادھر۔ اس کے بعد اب سب سے بڑے جید زیرک ہم جب کہا کرتے تھے میرے جیسے بد نصیب آدمی کے پارٹ پلے کے حوالے سے، اینی وے آج انہوں نے جو کہا ہم پہلے وہ سنا دیتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی نجم سیٹھی صاحب نے اپنا پورا پروگرام بھی اس پہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، اور اندازہ تھوڑا سا درست بھی ہے، کچھ دیکھ کر ہی گرتے ہیں، اور انہوں نے قد، حلیہ، شکل اور ناک اور بالوں کا رنگ سب کچھ بتا دیا، نام نہیں لیا، جس کی طرف اشارہ کیا ہے شاید گیلانی صاحب کو ریپلیس کر کے مختوم شہاب الدین رحیم یار خان خسرو بختیار کے۔ تو بہرحال وہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا وہ پہلے سنتے ہیں، پھر نذیر ناجی صاحب کو کہیں جانا ہے، ان کی اہم میٹنگ ہے، ان سے چونکہ انہوں نے آج کالم میں سب سے پہلے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کی، تو وہ ان سے ایک دو سوال کر کے تو پھر ہم اس پہ بات دیکھتے ہیں جی۔ پہلے مولانا فضل الرحمان پھر ناجی صاحب سے بات۔ ضروری ہو گیا ہے پیپلز پارٹی ایک نئے وزیر اعظم دے یا صدر مملکت کی مفاہمت کی پالیسی کو سبوتاش کرنے کے جرم میں صدر مملکت خود وزیر اعظم کے خلاف اقدام کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی بقا کے لیے کہ یہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے، میرے خیال میں اس موجودہ وزیر اعظم کے برقرار ہوتے ہوئے اگر یہ بحران چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے۔ جی السلام علیکم نائی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ نائی صاحب بڑا حسین اتفاق ہوا، کل مجھے ایک کافی باخبر آدمی نے کہا کہ بھائی مولانا فضل الرحمان سے تمہاری کافی یاد اللہ ہے، ان پہ نظر رکھو، وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ آج آپ کا کالم چھپ گیا، اس میں بھی یہی اشارے، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے صدر زرداری کو یہ تک کہہ دیا کہ سسٹم بچانا ہے تو آپ اپنا وزیر اعظم بدل لیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جی؟ اس کے پیچھے کہانی دوسر صاحب بہت سیدھی ہے کہ اب افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس میں اب وہ جو اسٹیل میٹ ہے وہ تو نہیں چلے گا، اب تو تبدیلیاں آنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تبدیلی جو آنی ہے پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ کو جو اپنی فورسز ہیں وہ ڈس انگیج کرنا ہے بیٹل فیلڈ سے، وہ کام اب شروع ہونے والا ہے۔ لیکن ڈس انگیج کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک سپر پاور ڈیفیٹ تو نہیں منع کرتی جی، ارینجمنٹ کرتی ہے، کوئی انہیں ارینجمنٹ کرتی ہے اور اس طرح کا کرتی ہے جس میں وہ فتح کا نعرہ بھی لگا سکیں۔ تو اس کے لیے انہیں آن گراؤنڈ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا افغانستان کے اندر بھی، اور جیسا کہ وہ شک کرتے رہتے ہیں عام پر کہ پاکستان میں ان کے مراکز ہیں افغانستان میں کاروائیاں کرنے والوں کے، تو وہاں بھی اگر پاکستان پہ ظاہر دباؤ پڑے گا کچھ کرنے کے لیے، اور پڑ رہا ہے، مگر وہ شاید خود بھی کچھ کرے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کوئی ایسا تو نہیں کوئی اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے وکی لیکس میں کہا گیا، جس کی مولانا فضل الرحمان اس وقت کمبوڈیا میں تھے، میں انہوں نے رات میں لیا، انہوں نے شدت سے اس کی تردید کی، وہ ایک تعریفی بیان تھا کافی جو وکی لیکس میں تھا کہ ہی از مور آف اے پولیٹیشین رادر دین اے مولانا۔ نہیں، اس میں تو خیر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے دوست ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت گہرے وہ تو وہ ہیں، لیکن یہ بتائیے، میں پھر بھی ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ یہ جب ان کا یہ کرائسس چلا اعظم سواتی والا، اس کے بعد جب ان کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میرے پاس بہت مصدقہ ذرائع سے بات ہے کہ بہت زیادہ تقریر کی انہوں نے گیلانی صاحب کے بارے میں، تو ان کو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ بھائی آج تو آپ اتنی ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، آپ نے تو ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ ان میں عقل نہیں ہے، لیکن اب نکالو۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اپروول کے بعد کیا ہوگا صدر صاحب سے، کیا آپ کا خیال ہے؟ جی، گیلانی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں میڈیا میں تھوڑی بہت چھن کے آ رہی ہیں، وہ چیزیں اپنی اصلی حالت میں بہت سے حلقوں تک طاقت کے مراکز تک بھی پہنچی ہوئی ہیں۔ اب میرا خیال ہے جو انتظام ہے اس کے تحت شاید انہیں کسی طرح سے ایکسپوز کرنا مناسب نہ سمجھیں، لیکن خاموشی سے ان کی رخصت کا راستہ نکالا جائے گا۔ مگر اس کے پیچھے دوسری جو چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بنیادی یہ ہے کہ میں نے کہا نا افغانستان میں جب معاملہ تیزی اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی امریکی کاروائیاں ہو جائے پاکستان کی زمین میں، سرزمین پر،
اس وقت جو رد عمل آئے گا وہ حکومت کی موجودہ حکومت اس کا سامنا نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح اس حکومت کے حق میں نہیں بلکہ مخالفانہ مہمات چلا رہی ہیں, تحریکیں چل رہی ہیں, ہڑتالیں آ رہی ہیں. تو اگر اس وقت کچھ ہو گیا اور مذہبی جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ حکومت کسی طرح سے اس کا ارینج نہ کر سکی تو پاکستان پورا بدنظمی کی حالت میں چلا جائے گا. لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو آن بورڈ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی مولانا نے استعفیٰ دیا اگلے ہی روز پوری مجلس عمل ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جی, ناموس سے انہوں نے رسالت کا کاز بھی ہائی جیک کر لیا اور اب 31 دسمبر کو اسٹرائک کی ہے. انہوں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر دیا کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ مذہبی جماعتوں کو آن بورڈ لے سکیں. ایک ناجی صاحب, میں صرف آپ سے آخری بات یہ جاننا چاہوں گا, یہاں پہ ہمارے بہت دنوں سے بات یہ چل رہی تھی, آپ کے بھی نالج میں ہوگی, کہ کاف کے ساتھ الائنس کی باتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کافی آگے بڑھ گئی ہیں, لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ شاید وہ جو ماضی ان کا رہا ہے اس میں یہ ممکن نہ ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں بجائے کاف کا وزیر اعظم ہو, کاف یہ کہے کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کو آگے کرتے ہیں اور پھر ہم آپ اور مولانا فضل الرحمان مل کے ایک بنا لیں کوئلیشن, یہ بھی امکان ہے؟ آپ کو میں کچھ یاد دلا دیتا ہوں کہ جب مشرف کے زمانے میں بھی مولانا امیدوار تھے اور ان کو اس وقت سب سے بڑے حامی آصف علی زرداری صاحب تھے, بے نظیر نہیں مانی تھی. نہیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مشرف کے زمانے میں پرائم منسٹر چنا جا رہا تھا. جی, وہ 2002 کے الیکشنز کے بعد کی بات. جی ہاں. تو اس وقت جب کسی نے مولانا سے پوچھا, کیونکہ شجاعت صاحب کی جماعت اکثریت میں تھی, کہ جی وہ شجاعت صاحب کیا کریں گے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ ظہور الہی کا بیٹا مفتی محمود کے بیٹے کے خلاف کیسے جائے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کی سنا ہے, آج ملاقات بھی ہے چودھری برادران کے ساتھ, تو کوئی ٹٹول کے مجھے کان میں بتا دیجئے گا تاکہ پھر یہ بات آگے کیسے جا رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مولانا نے اگر وزیر اعظم کی برطرفی کا جو سسا مطالبہ کیا ہے تو وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ظاہر ہے پرائم منسٹر نے ان کے وزیر کو برطرف کیا, وہ باہر آئے, انہوں نے رابطے شروع کر دیے, ساری باتیں کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے 2-3 وزارتیں بھی چھوڑ کے باہر بیٹھ کے تو یعنی نماز پڑھائیں اور اس کے بعد باقی. اس میں برا کیا ہے کہ مولانا اگر یہ مطالبہ کریں, لیکن دوسری طرف جو کہانی بنی جا رہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا کے پاس ہیں 8 MNA ٹوٹل ان سمیت. کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی ان کو کہے کہ اچھا جی 3 سال ہمارے گزر گئے, آپ آ جائیں, ہم آپ کو الیکٹ کر لیتے ہیں امریکیوں سے, آپ معاملہ سنبھال لیں. نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس میں یہ کہ کاف کو لائیں, لیکن میں ایک اور میں آپ کو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو یونین کونسل کی چیئرمین کوئی نہیں چھوڑتا. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ نرگس سیٹھی صاحبہ, جن کو سب سے پہلے مجھے احساس ہے میں نے کونڈالیزا رائس کہتا تھا, اور پھر اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اون کر لیا, ان کی مہربانی, ان کے بارے میں, ان کے کلاؤڈ کے بارے میں کافی باتیں ہیں. اور گزشتہ 8-10 دنوں سے کوئی وہ جب سے عدنان خواجہ صاحب کا چکر چلا ہے تو جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم, اب ہر بڑے اسکینڈل کی جو ہے نا وہ مدعا وہ نکل رہا ہے ملتان میں سے. ٹھیک ہے نا, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب کا استعفیٰ دے دے, لیکن نیا وزیر اعظم وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہرگز نہیں لا سکتی, اور اگر کوئی آئے گا تو کسی اور جماعت سے آئے گا, وہ کاف سے ہو سکتا ہے, وہ مولانا بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جن دنوں فلڈ آئے ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے 2 سندھی وزراء نے جو کہ پرائم منسٹر کے کافی قریب ہیں, زرداری صاحب کے اتنے قریب نہیں ہیں, انیشیٹو لیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ آئیے ہم نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی برائے مہربانی یہ روز کی ہمیں بلیک میلنگ سے تنگ کروائیں, آپ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ نامینیٹ کیجئے. مسلم لیگ نون کا سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں کر رہا ہوں جب تک وہ تبدیلی میں کہیں خود سرگرم عمل نہ ہوں گے, میرے خیال میں نصرت صاحب
کس نے اس وزیر اعظم کو چلتے کرنا ہے؟ اس سے اچھا وزیر اعظم آپ کو کہاں ملے گا؟ ہاں کچھ اتنا یس میں صرف یہ ہے کہ باقی چھوٹے موٹے معاملات آتے ہیں نا، کیا راؤ شکیل 2-4 عدنان خواجہ یہ وہ تھوڑا اوپر آگے لیکن اس میں بھی بھیا میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے اگر آپ بریک اناؤنس کرنے دیں کیونکہ کمرشلز کا وقت ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔